الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون اور جو کچھ تم مال دیتے ہو سود کے اعتبار سے یا سودی قرضہ دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھتا رہے فلا یربو عند اللہ وہ اللہ کے ہاں ہرگز نہیں بڑھتا اور جو کوئی تم دیتے ہو زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ
یہ چاہتے ہوئے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے جب تم زکوٰۃ دیتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو پھر یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان کی آمد ہے، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان دیکھنا نصیب فرمائے۔ ایک ہفتہ یا اس سے ایک آدھ دن کم یا زیادہ باقی ہے۔ جو کوئی مختلف امور رمضان کے حوالے سے سر انجام دیے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو اگلے جمعے میں ہوگی بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی۔ لیکن ایک بات جس کا باقاعدہ ماحول بنتا ہے اور لوگ یکم رمضان کا حساب لگا کر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آج چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کہ اللہ کریم نے مال کے اعتبار سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو کوئی شخص اپنے ساتھ مال لے کر نہیں آیا، اگرچہ تخلیق بھی اللہ کی ہے، لیکن جب ہم آئے تھے تو بالکل اکیلے، بغیر کپڑوں کے، اور جب جانا ہے تو اسی طرح جانا ہے، کفن کو بھی جیب نہیں لگی ہوتی۔ جو کمایا، جو خرچ کیا، وہ سارا حساب کتاب کر کے ادھر ہی دنیا میں ہم اکیلے برہنہ حالت میں پھر اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ اس دوران انسان جن چیزوں کی سب سے زیادہ خواہش کرتا ہے اور جس کی خواہش سب سے زیادہ رہتی ہے، ان میں سے ایک مال، کسی بھی صورت میں ہو، مال و دولت، چاہے وہ کرنسی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی قیمتی اشیاء کی صورت میں ہو، گھروں کے مال اسباب کی صورت میں ہو، یا کوئی اور گاڑیاں وغیرہ یا کھیتی باڑی، کسی بھی اعتبار سے مال و دولت جو ہے وہ انسان اس کی خواہش رکھتا ہے اور خواہش کرتا ہی رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو موت آ جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے نا، وادی سونے کی، وادی اس کو کہتے ہیں جب ارد گرد پہاڑ ہو اور جو درمیان میں گہری جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، تو کئی میل ادھر اور کئی میل ادھر اور کافی بہت زیادہ کئی میٹر تک گہرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری وادی اس کو سونے کی بھر کے مل جائے تو یہ خواہش کرے گا کہ ایک اور وادی مل جائے۔ اللہ اکبر! یہ مال کی خواہش ختم نہیں ہوتی، یہ پھر خواہش کرے گا کہ کچھ اور مل جائے، اور اگر اس کو دوسری وادی بھی دے دی جائے تو پھر یہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا۔ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، بس اس کی قبر میں جانا، اس وقت جا کے اس کی خواہشیں ختم ہوں گی، وگرنہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ مر رہے ہوتے ہیں، بالکل آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں اور فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا فلاں کاروبار، میرا فلاں مسئلہ، میری فلاں چیز، اللہ اکبر۔ تو آدم کے بیٹے کی
پیٹ کو تو بھر سکتی ہے قبر کی مٹی، اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں بھر، کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یہ خواہش رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال، میرا مال، مالی و مالی، میرا مال، آیا کہاں سے؟ آدمی سوچے تو صحیح، کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر، اللہ نے دیا ہے۔ اور انسان یہ نہیں سوچتا کہ جس اللہ نے دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے میرا مال ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ جیسے اس کا جسم اللہ کی امانت ہے، اسی طرح جو مال اس کو ملا ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے اللہ کا، اس کو امانت کے طور پر ملا، بھلا یہ کیسا استعمال کرتا؟ تو مالی و مالی، ہر شخص بس یہی لگا میرا مال، میرا مال، جس سے پوچھو وہی میرا مال، میری دولت، میرا کاروبار، میرا ہر چیز میری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا اور ہضم کر لیا اور پہنا اور پرانا کر لیا، جو اس نے کھایا اور پہن لیا وہ تو اس کا مال ہے، باقی اس کے علاوہ جو اس نے کمایا ہے وہ تو اس کا مال ہے ہی نہیں۔ اگر اس نے بینک بیلنس جمع کیا ہے، اگر اس نے پراپرٹی بنائی ہے، اگر اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے، برتیں گے، استعمال کریں گے، بعد والے بھگتے گا۔ یہ کبھی سوچا کہ استعمال بعد والے کریں گے، وراثت میں تقسیم ہو جائے گا، نسلوں میں پتہ نہیں کہاں تک جائے گا، استعمال وہ کریں گے، لیکن بھگتے کا کمانے والا کہ اس نے حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اور کہیں کما کے اس کو کنز بنا کے تو نہیں رکھ لیا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے سونے اور چاندی جمع کیے ہوئے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جمع کیے بس مال جمع کرتے جاؤ، بینک بیلنس بناتے جاؤ، سونا چاندی بناتے جاؤ، پراپرٹی بناتے جاؤ اور وہ ختم ہی نہیں ہوتا نام۔ اللہ اکبر۔ ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی۔ یوم تقوی بہا، یوم یحما، جس دن گرم کر دیے جائے گی، یہی مال ہوگا، یہی سکے ہوں گے، یہی سونا ہوگا، یہی چاندی ہوگی، اس کو گرم کر کے فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، ان کے پیشانیاں اور ان کے پہلو سے داغے جائیں گے قیامت والے دن۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے آپ کے لیے جمع کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جنہوں نے جمع کیا ہے، مال جمع کیا ہے، چاہے حلال کا کمایا ہے، حرام کمایا ہے، تو اس کا الگ عذاب ہے، کیونکہ جن 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر خلاصی نہیں ہونی وہاں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے قدم جو ہے اللہ کے سامنے ہٹ نہیں سکیں گے، سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے۔ ان میں سے 2 سوال یہ ہیں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، یہ 2 سوال ہیں، ایک سوال نہیں ہے، 2 سوال ہیں، مال کہاں سے کمایا اور مال خرچ کہاں پہ کیا۔ اللہ۔ اور جن لوگوں نے خرچ نہیں کیا، کنز بنا لیا، اس کو اپنا خزانہ بنا لیا، تو ان کو الگ عذاب ہے جس کی میں نے ذکر کر دیا، اور جو غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں ان کا الگ عذاب ہے، جنہوں نے حرام سے کمایا اس کا الگ عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر نازک معاملہ ہے مال کا، خواہش ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے جو نسخہ ہمیں عطا کیا ہے وہ انفاق ہے۔
یہ دلوں کا نفاق ختم کرنے کے لیے، دلوں کا نفاق ختم کرنے کے لیے، دلوں کی صفائی کرنے کے لیے جتنا بہترین نسخہ انفاق ہے نا، نفاق کو ختم کرنا ہو تو انفاق کرو۔ نفاق ہے دل کی کھوٹ، اور انفاق ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ اکبر۔ اور انسان کو غفلت میں کون سی چیز ڈالتی ہے؟ تکاثر، تکاثر، الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے تکاثر نے۔ تکاثر کیا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا۔ مال میں اس کا مال اتنا ہے، میرا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنی پراپرٹی، مجھے اس سے، میری اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے پاس علم اتنا ہے، میرا علم اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کے پاس رزق اتنا ہے، میرا رزق اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں، ہر چیز میں دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی جو خواہش ہے، یہ تکاثر ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ اس لیے تکاثر نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا کے قبروں کو جا دیکھا، اور قبر تک جاتے وقت تک یہ خواہشیں ختم نہیں ہوتی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا یہ جذبہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ، تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس جنجال سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے، یہ نفسوں کی شرارتیں ہیں، یہ انسان کے نفس جو ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ اس سے نجات حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے نفس کو ہدایت عطا فرما اور مجھے اس کی شرارت سے بچا۔ یہ جو نفس ہے یہ شرارتیں کرتا ہے، اور خطبے کے اندر بھی آپ سنتے ہیں، روزانہ ہر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں کہ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے عملوں کی شامتوں سے، جو کچھ ہم کرتوت کرتے ہیں، جو ہمارا نفس جو کچھ ہمیں سجھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے، میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے، اور میرا ظاہر بھی ایسا ہو کہ لوگوں کو میں نیک نظر آؤں، ایسا نہ ہو کہ میں بد ہو جاؤں، ظاہر میرا نیک ہو جائے اور باطن اس سے بھی اچھا ہو جائے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، کہ اللہ میرا باطن ظاہر سے اچھا کر دے اور ظاہر کو نیک بنا دے۔ یہ اس طرح کی ایک زندگی، یعنی کس طرح کا مومن ہے جو اللہ کو پسند کرے؟ اس میں مال جہاں پہ آتا ہے تو اس کی خواہش کو بڑھوتری دینے کے لیے، اس کی خواہش کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک نظام ہے جس کو ہم سودی نظام کہتے ہیں، کہ مال بڑھتا رہنا چاہیے، مال بڑھتا رہنا چاہیے۔ ان کے بارے میں قرآن نے یہاں پہ موازنہ کیا ہے، ایک وہ ہیں جو مال کو بڑھاتے ہیں سودی قرضے دے کر، اور ایک وہ ہیں جو مال کو کم کرتے جاتے ہیں اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اور صدقے ادا کر کے۔ اب دیکھیں، بظاہر تو مال بڑھتا ہے سود پہ، اور بظاہر مال کم ہوتا ہے زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ تو 2.5% ہے، یہ کم از کم ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے مال و جائیداد کو کنز بننے سے بچانا ہے کہ وہ کنز نہ ہو جس کے اوپر عذاب ہوگا قیامت والے دن، اس کا کم از کم نصاب یہ ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ کنز نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر سال اس کا حق اس میں سے 2.5% ادا کر رہا، پھر وہ کنز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حق حقوق ہیں، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، کوئی محتاج آ جاتا ہے،
اس کا حق بھی تمہارے مال کے اندر ہے. اہل ایمان کے حق کے اندر، اہل ایمان کے مال کے اندر ان کا حق ہے وہ. لیکن کوئی شخص اگر ادا کرے نہ کرے وہ ایک اگلی بات ہے، لیکن کم از کم قرض سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے. اور زکوٰۃ اگر ادا ہو رہی ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. جہاں زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اور زکوٰۃ آپ لوگوں کو معلوم ہے خاص نصاب سے جب مال بڑھتا ہے اور اس پر ایک سال گزرتا ہے بچت پر، زکوٰۃ آمدنی پر نہیں ہے، زکوٰۃ بچت پر ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ بما آتیتم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم دیتے ہو من ربا لیربو فی اموال الناس، تم دیتے ہو مال لوگوں کے مال کے ساتھ ملا کر سود پہ قرضہ دے دیا کہ لوگ کمائیں گے، بڑھے گا ہمارا مال بڑھے گا، محنت لوگ کریں گے، ہم نے پیسہ دیا ہوا ہے، سرمایہ دیا ہوا ہے، اور لوگوں کے مال کے اندر مل کے پر منتھ اتنا ملے گا، پر اینم اتنا ملے گا، وہ بڑھتا چلا جائے گا. چاہے وہ کسی بینک کے اکاؤنٹ میں رکھ دیا، چاہے وہ کسی ساہوکار کے اکاؤنٹ میں رکھ دیا، اور وہ مال بڑھتا چلا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال بڑھ رہا ہے، بظاہر تو ایسا ہی ہے. جب سود کے ساتھ، جب اصل زر کے ساتھ سود مل رہا ہے تو بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ مال بڑھ رہا. اللہ فرماتا ہے فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا، یہ تمہارے خیال میں بڑھتا. بس ایسے سمجھ لیجئے کہ جو شخص جو ہے اس کا جسم پھولتا جا رہا ہو اور حقیقت میں اس کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، اس کا جسم پھولتا جا رہا ہے، صحت نہیں بچی، بظاہر لگتا ہے کہ وہ پھولتا جا رہا ہے، اصل میں تو بیماری بڑھ رہی ہے. تو یہ سود کی صورتحال ایسی ہے. رہ گیا صدقہ، رہ گئی زکوٰۃ. جب آپ 100 میں سے 2.5 روپے دے دیتے ہیں تو پیچھے تو 97.5 بچتے. اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. جب تم زکوٰۃ دیتے ہو، اور زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ تمہارے اوپر کوئی ٹیکس لگا ہوا ہے، زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ کوئی تمہارا کوئی اس کے بدلے میں کوئی تمہیں نفع ادھر آئے گا، نہیں، تمہیں صرف اس لیے دے تریدون وجہ اللہ، ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. مال اسی کا دیا ہوا، اسی کے دیے ہوئے مال میں سے عجیب بات ہے، سبحان اللہ، دیا اسی نے، اس میں سے 2.5% دینے سے وہ خوش ہو جاتا ہے. تریدون وجہ اللہ، تم اس سے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو. فاولئک هم المضعفون. اللہ فرماتا ہے مال بڑھانے والے تو یہ لوگ ہیں، مال تو ان کا بڑھتا ہے. حالانکہ دنیا میں کوئی شخص جس کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہو، 7.5 تولے سونا ہے، اس میں سے اگر 40واں حصہ نکال دینا ہے تو مال تو کم ہو گیا. ہر سال آپ اس میں سے 40واں حصہ نکالتے جائیں، وہ نیچے آ جائے گا. اگر اس سے زیادہ ہے، جتنا بھی زیادہ ہے، وہ کرتے 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 وہ نصاب سے کم ہو جائے. اس وقت تک زکوٰۃ دینی ہے جب تک وہ نصاب سے کم نہ ہو جائے، یا پھر ساری زندگی دیتے رہنا. تو یہ بظاہر تو کم ہو رہا. اللہ فرماتا ہے فاولئک هم المضعفون، یہ اللہ کے نزدیک ان کا مال بڑھتا ہے. اب یہ معاملہ اللہ کا ہے کہ جو بظاہر ہم کم ہوتا ہوا مال دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کا بڑھتا ہے. جو بظاہر ہم بڑھتا ہوا مال دیکھتے ہیں سودی معیشت کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. اب اس کا آپ اندازہ کر لیجئے، جن لوگوں نے بھی مال بچا کے رکھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ایک کام اور ہم کرتے ہیں، جن لوگوں کے بڑے کاروبار ہیں وہ کچھ پرسنٹیج دے دیتے ہیں اللہ کے نام پر، غریبوں مسکینوں کو دے دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے، بغیر حساب کتاب کیے تھوڑا بہت دے دیا، کبھی زیادہ بھی دے دیا، لیکن زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا.
جس نے زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا، اس کا مطلب ہے اس نے جتنا مرضی اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اس نے ایک بڑے فرض سے کوتاہی کی ہے۔ زکوٰۃ کم از کم 20 مقامات قرآن حکیم میں ایسے ہیں جس میں زکوٰۃ کا ذکر اللہ نے نماز کے ساتھ کیا ہے، صلاۃ اور زکوٰۃ اکٹھا، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ 32 مقامات ایسے ہیں قرآن میں جس میں اللہ نے زکوٰۃ کا لفظ زکوٰۃ کہہ کے بولا ہے صریح الفاظ میں، اور 15 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں صدقہ بول کے زکوٰۃ مراد لی ہے۔ اتنا تاکیدی حکم، اور پھر اگر اس میں سے انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے، اپنی مرضی کا اگر کوئی شخص دے بھی دے گا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک وہ حساب کر کے پہلے زکوٰۃ نکالے، زکوٰۃ کا حساب کرے۔ جب زکوٰۃ نکل جائے گی اس کے علاوہ جتنا مرضی دے، چاہے سارا کچھ دے دے۔ کسی نے پوچھا تھا یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ قل العفو، فرمایا جو تمہاری ضرورتوں سے زائد ہے سارا ہی خرچ کر دو، جو اپنی ضرورت کا رکھ لو، باقی سارا خرچ کر دو۔ اور جس حد تک یہ اللہ نے مال دیا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بڑھتا رہتا ہے جب تک یہ گردش میں رہتا ہے، آگے جاتا ہے پیچھے سے اور آ جاتا ہے، آگے جاتا ہے پیچھے سے اور آ جاتا ہے، اور جس طرح جاتا ہے اسی طرح آتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ لا تحصی، گنا نہ کرو، جب دینا ہے نا تو دیتے وقت گنا نہ کرو، اس لیے کہ فَيُحْصِ اللَّهُ عَلَيْكَ، پھر اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ تو گنے بغیر دے گی تو اللہ بھی تجھے گنے بغیر دے گا۔ وَلَا تُعِيدْ، اور تو اس کو جوڑ کے نہ رکھ، تو اگر اس کو جوڑ کے رکھے گی تو اللہ بھی جوڑ کے رکھ لے گا، پھر تیرے پاس تو اس کو روک کے رکھے گی تو اللہ بھی اس کو روک کے رکھ لے گا، لہذا یہ گردش میں رہے گا تو پیچھے سے اور آتا رہے گا۔ جس نے مال اللہ سے لینا ہے اس کا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ، پیچھے سے اور سپلائی آتی جائے گی، وہ خرچ کرتا جائے گا، پیچھے سے اور سپلائی آتی جائے گی، روک لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی روک لے گا۔ لیکن بعض اوقات سودی کاروبار کرنے والوں کا اور سود خوروں کا بظاہر مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، یہ ذہن میں رکھیں کہ بظاہر ان کے جتنے مرضی بینک بیلنس بن رہے ہو، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ چلے نہیں بڑھتا خیر ہے، لیکن گناہ کتنا بڑا ہے اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سود ہے نا، ربا، 70 حوبہ، اس کے 70 درجے ہیں گناہ کے، اس کے گناہ کی 70 قسمیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی سے بحث ہو جائے نا، کسی کو کہہ دیں، آگے سے لوگ بحث کرتے ہیں، او جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا سود یہ نہیں ہوتا تھا، ربا اور چیز ہے، سود فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ اور ہے، اور یہ جو بینک کا سود ہے یہ تو بالکل ہی اور ہے، ادارہ جاتی سود اور ہے، ذاتی طور پہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کو سود دینا لینا یہ اور بات ہے، اور کوئی کہتا ہے سود دینا جو ہے وہ گناہ ہے، سود لینا گناہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے لینا جائز ہے دینا گناہ نہیں۔ ہزار اس کے اندر طریقے نکالے ہوئے لوگوں۔ ایک شخص سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہتا ہے سود جتنا بھی بڑا گناہ ہے، کسی ایک معاملے پہ بات ہو رہی تھی، کسی بینک کی ایک پروڈکٹ کی بات ہو رہی تھی، وہ کہتا ہے سود اگر ہے بھی نا تو اس درجے کا سود نہیں۔ میں نے کہا کس درجے کا سود ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الربا
70 حوبا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح حدیث۔ یا فرمایا الربا 70 جزء، یہ 70 اس کے اجزاء ہیں، 70 درجے ہیں، 70 قسم کا گناہ ہے۔ ایسرھا، سب سے کم درجے کا، کم ترین درجے کا، جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے، جو قسم سود کی آپ کے خیال میں گناہ ہے ہی نہیں، بہت ہی چھوٹا ہے، خیر ہے اس سے، فرمایا وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، ينكح الرجل امہ، جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ کم سے کم درجے کا سود۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کس قدر خوفناک بات ہے۔ نہیں بڑھتا فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا تو چلے آدمی برداشت کر لیتا ہے، لیکن گناہ اتنا بڑا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درہم ربا، ایک درہم سود، یاکلہ الرجل، ایک درہم سود جس کو کوئی آدمی کھاتا ہے، وہو یعلم، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ سود ہے، ایک درہم سود کا کھاتا ہے، وہو یعلم، اور اس کو معلوم بھی ہے کہ یہ سود ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد من 36 زنیہ، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ ایک درہم 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے مقابلے میں دیتے جاؤ، یہ کماتے جاؤ، اس کے مقابلے میں ہے دیتے جاؤ۔ فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اہل ایمان کی تو نشانی یہ ہے کہ ہم دیتے ہیں، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ مال کم ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، انہی کا تو مال بڑھتا ہے، انہی کا تو مال بڑھتا ہے جو زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، مال میں سے جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو بظاہر تو مال کم ہو جاتا ہے، لیکن یقین رکھیے 3 چیزیں ایسی ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ یہ اور نتیجہ ہے، حقیقت میں اور نتیجہ ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، مال میں سے صدقہ نکالیں تو کبھی مال کم نہیں ہوتا، یہ گارنٹی دی ہے مدینے والے نے۔ مال میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں، دوسرے صدقات نکالیں، مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو معافی دے دی، اللہ اکبر، کسی نے ایک دوسرے شخص کو معافی دے دی تو ہم کہتے ہیں معاف کر دیا تو عزت نہیں رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زاد اللہ بعفو الا عزا، معافی کر دینے سے ایک ہی چیز بڑھتی ہے اور وہ عزت ہے۔ معافی دینے سے، کسی کو معاف کر دینے سے ایک ہی چیز بڑھتی ہے اور وہ عزت ہے۔ ما زاد اللہ بعفو الا عزا۔ اور تیسری چیز، کوئی شخص اگر اللہ کے لیے جھک جائے، چھوٹا بن جائے، نکو بن جائے، خیر ہے، دوسرا بڑا بنتا ہے تو بن جائے۔ من ما تواضع احد للہ، کوئی شخص اللہ کے لیے نکو بن جائے، چھوٹا بن جائے، جھک جائے، الا رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ یہ بالکل 3 الٹ نتیجے نکلتے ہیں جن کو ہم اور سمجھتے ہیں۔ اس میں سے ایک مال ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، لہذا میں اس موقع پر صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری میری گفتگو اس لیے ہے کہ جس شخص کے پاس بھی، جو بھی صاحب نصاب ہے، وہ اگر یکم رمضان کا حساب کرتا ہے، ویسے تو زکوٰۃ کا حساب ہونا چاہیے سال کا، جب مال آیا تھا اس سے لے کر جب 1 سال ہو گیا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی۔
لیکن ہم لوگوں نے یکم رمضان کا حساب رکھا ہوتا ہے، اس لیے بھی رمضان میں زیادہ ثواب ہوتا ہے پیسے دینے کا، خرچ کرنے کا۔ تو چلیں جنہوں نے یکم رمضان کا حساب رکھا ہے وہ بھی، اور جنہوں نے یکم رمضان کا حساب نہیں رکھا وہ بھی، ہر شخص اپنے مال کا حساب کرے۔ خود نہیں حساب کر سکتا تو کسی سے کروا لے۔ اور یہ زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی تکے سے تھوڑے بہت پیسے اللہ کے راستے میں دے دینے سے یہ فرض ادا نہیں ہوتا، اس فرض کو ادا کریں۔ اور اگر زکوٰۃ لوگ دینا چھوڑ جائیں گے، جتنا مرضی باقی مال دیتے ہوں، وہ حدیث آپ نے سنی ہے ابن ماجہ کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جب کسی قوم میں آ جاتی ہیں تو اس کے برے نتائج لازماً نکلتے ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے وَلَا يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بارش، آسمان سے بارش برسانا بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُونِعَ الْقَطْرِ مِنْ فِي السَّمَاءِ، آسمان سے بارش برسنا بند ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو خوش ہیں کہ بارش پھر بھی ہوتی ہے، ہم تو زکوٰۃ نہیں دیتے، بارش پھر بھی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلونا البہائم، یہ جو بارش ہوتی ہے نا تمہارے لیے نہیں ہوتی، یہ جانوروں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جو جاندار نہ ہوتے، مویشی چوپائے نہ ہوتے، انسانوں کے علاوہ باقی مخلوق نہ ہوتی، لم یمطروا، کبھی زمین پر بارش ہی نہ ہوتی جہاں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس لیے پورا حساب کر کے، اپنے مال کا حساب کر کے، جو کاروباری ہیں وہ اپنا حساب کریں، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ عشر کا حساب کریں، اور جو ویسے مالدار ہیں وہ اپنے مال کا، کرنسی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہر چیز کا پورا حساب کر کے، اگر خود اپنا حساب نہیں کر سکتے کسی سے کروا لیں اور زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔